بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکش، باغی، ظالم اور مغرور و متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر قبطیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی ہے۔ جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی جان نکلنے لگی تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کے ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے اموال تباہ ہو جائیں اور ان کے دل سخت ہو جائیں اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو۔ اس لیے انہیں مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور حسرت و افسوس کی حالت میں مرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب اس قبولیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کیا اب ایمان لاتا ہے اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ اگر اسے مزید مہلت دی جاتی تو وہ دوبارہ گزشتہ اتوار ہی اختیار کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے، ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ فرعون کی نعش نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور اور متکبر کی نعش کو تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ آئندہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے
اپنا انجام بغور ملاحظہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیض اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے، تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری معروف قمیض کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی جس نے تجھے تباہ کیا۔ فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشوراء کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اس لیے عاشوراء کا روزہ رکھا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔